بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پولیس کو اتنا ہولناک بنا دیا گیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ دیکھیے کہ گھروں میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کے ساتھ ساتھ اب پولیس کے ذہنوں میں آ گیا ہوا ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیز پھیلتی ہے۔ اگر میڈیا میں یہ چیز سامنے آ چکی ہے تو ان کو بھی پتا ہے کہ اب ہمیں کلی اختیار ہے، ہم جو مرضی کرتے رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اب ان کا ذہن اس طرح بن گیا ہے۔ اب دیکھیے حال ہی میں کیا خبریں آئیں کہ پولیس والے ہی لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، اے ٹی ایم پر لے جا رہے ہیں اور پیسے لوٹ رہے ہیں، یہ خبریں آئیں۔ پھر آپ دیکھیں، ابھی یہ صرف میں آپ کو حال ہی کی تازہ مثالیں بتا رہا ہوں کہ 100 ایسے پولیس اہلکار کہ جنہوں نے ڈیوٹی دینے سے انکار کر دیا اور یا وہ آئے ہی نہیں، اب 100 کے 100 اہلکاروں کو برطرف کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں نا پولیس کا کیا رویہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ شاید ان کو یہ پتا ہے کہ اصل کام ہمارا تو جو رہ گیا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھسو، توڑ پھوڑ کرو، تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن۔ پورے ملک میں آپ کو خبریں ملتی ہیں، خاص طور پہ پنجاب میں سب سے زیادہ، یہاں پر آبادی سب سے زیادہ ہے، یہاں اگر لوگ نکلیں گے تو مسئلہ ہوگا، یہیں سے اصل ہار ملی ہے، یہیں پر ساری دھاندلی کرنی پڑی ہے، سب سے بڑا ڈاکہ پنجاب میں ڈالا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب 100 پولیس اہلکاروں کو برطرف کیا گیا ہے۔ میاں اسلم اقبال تحریک انصاف کے رہنما، ان کے ڈیرے پر بھی ظاہر ہے پولیس کہ ان کا ڈیرا بند رہے، کوئی آئے جائے نہ، کچھ نہ ہو، وہاں پر پولیس اہلکار نے ہی سابق پولیس اہلکار کو قتل کر دیا۔ پتہ نہیں وہ سابق والا نشے کا عادی تھا، کیا تھا، یہ وہ سارا کچھ اندازہ لگائیے۔ یہ سب خبریں سامنے آ رہی ہیں، پولیس والے کیا کیا حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ تو بہرحال چیمپئنز ٹرافی کی سیکورٹی ڈیوٹی سے انکار پر لاہور میں 100 سے زائد پولیس اہلکار برطرف کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ایک وقت آئے، ہم بھی وہ وقت دیکھیں کہ جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی گھروں میں چادر چار دیواری تقدس پامال کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بغیر اجازت گھروں میں پھلانگ رہے ہیں، صرف ان کے نہیں، افسران کے خلاف بھی کارروائی ہو جو ان سے یہ کروا رہے ہیں۔ اور وہ وقت آئے گا، کیونکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ظلم کا حساب تو ہوتا ہے، اور کچھ ایسے جرائم ہوتے ہیں، کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کا حساب یہاں بھی ہوتا ہے، اس جہان میں بھی تو اگلے جہان میں تو ہے ہی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر کہ تحریک انصاف اور اپوزیشن گرینڈ الائنس سے روس کا وفد سفیر سمیت ملاقات کرا ہے، اس کی ویڈیو بھی آئی ہے۔ روس کے سفیر البرٹ خوریف کی اپنے وفد کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی سے ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور باہمی دلچسپی کے سیاسی امور پر تبادلہ خیال۔ اب یہ وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے جس کا کوئی اجلاس نہیں ہونے دیا جا رہا، ایک ہوٹل بک کرتے ہیں، ادھر پتہ لگ چلتا ہے جی ان کو اجازت نہیں دی جا رہی، ان کو ہوٹل والے کے اوپر پریشر آ گیا ہے، پھر دوسرا بک کرتے ہیں، اس پہ پریشر آ جاتا ہے۔ اس کی میزبانی کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر اعظم ہیں، اور محمود خان اچکزئی، یہ دونوں نون لیگ کے بڑے قریب تھے۔ آج یہ دور آ گیا، دوسری جگہ کرتے ہیں، نہیں جی، تیسری جگہ، چوتھی جگہ، چھاپے مارو، بند کرو کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ پورے ملک سے ڈیلیگیشن سیاسی آ رہے ہیں، کوئی جلسہ نہیں ہو رہا، صرف سب نے مل کر ایک بیٹھک کرنی ہے۔ بھائی وہ کسی گھر میں ہو جائے گی جگہ پر جہاں زیادہ گنجائش ہو بیٹھنے کی۔ اتنا خوف ہے ان کو، اس حکومت کو، اور چھاپے اور گرفتاریاں اور یہ اجلاس نہیں ہونے دینا۔ آپ دیکھیں کتنی کمزور حکومت ہے یہ، اور اسی لیے شاید کہتے ہیں کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ بڑا خوف زدہ ہوتا ہے، کہ اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، یا چونکہ ان کے دلوں میں میرے لیے عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے، محبت نہیں ہے، یہ میرے ساتھ تو ہے نہیں، تو لہٰذا جبر اور تشدد وہ کرتا ہے خوف کی وجہ سے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مار دو، ختم کر دو۔ اتنا خوف ایک اجلاس سے ہے، اور اس پر ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے۔ رات گئے پریس کانفرنسز ہوئی کہ جی یہ تو ہم کریں گے ہی، گرینڈ الائنس کا جو اجلاس ہے کریں گے ہی کریں گے۔ پوری دنیا کو اس کا پتہ لگ رہا ہے کہ اجلاس یا احتجاج تو بہت بڑی بات ہے، کوئی جلسہ کر دینا بہت بڑی بات ہے، یہاں تو ایک بیٹھک نہیں ہونے دے رہے۔ ایسی ظالم حکومت ہے اسلام آباد میں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ روس اور امریکہ آج تک اتنے قریب نہیں کبھی ہوئے ہوں گے کہ امریکہ روس کے حق میں قراردادوں میں ووٹ دے رہا ہے، ورنہ ہمیشہ ہوتا تھا امریکہ کی قرارداد ہے، روس اس کے خلاف، روس کی ہے تو امریکہ خلاف۔ اب روس کے خلاف یورپ قرارداد دے کر آیا یوکرین کے حوالے سے، اور امریکہ نے یورپ کا نہیں، روس کا ساتھ دیا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہ کس طرح سے اب چیزیں جو ہیں وہ رجیم چینج کیسا ریورس ہوا ہے، کہ عمران خان پر یہ کیس بنایا کہ جی اس نے روس کا ساتھ کیوں دیا ہے یوکرین جنگ میں، وہ نیوٹرل کیوں رہا ہے یوکرین جنگ میں، ساتھ تو روس کا کوئی دیا ہی نہیں تھا، وہ تو صرف کہ جی وہاں گیا کیوں ہے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں آیا، اصل جرم یہ تھا ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے، نیوٹرل کیوں رہے یوکرین جنگ میں، اور روس کا دورہ کیوں کر دیا۔ آج روس اور امریکہ ایک ہو گئے، آپ اندازہ لگائیے کیسے وقت بدلتا ہے۔ خیر ان کی اپنی، ہر ملک اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہوتا ہے،
ہمارے ہاں ملک نہیں، ہمارے ہاں ملک کا مفاد نہیں، ذاتی مفاد ہوتا ہے، حکومتی مفاد ہوتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیے وہ سوچ ہی ہوتی ہے، اس لیے پیسہ جتنا بھی آئے وہ خرچوں پر لگا دو، اپنے پروٹوکول پہ لگا دو. خیر، تو امریکہ کا مفاد اب وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں تو چین ٹکر دے رہا ہے اکنامکلی، تو ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، تو ہم کس محاذ پر لڑیں گے؟ تو روس سے بھی ایک محاذ کھول کے رکھیں. نہیں، روس ہمارے لیے اکنامک جنگ ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں نا ڈیپ سی کے آتے ہی کتنے ان کے 600 ارب ڈالر ڈوب گئے. تو لہٰذا آپ وہ کہہ رہے ہیں جی چین کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو یہ ضرور ہے کہ ہم نے دھکیلنا ہے روس کو چین کی طرف، اور اس سے بھی ایک محاذ کھول کے رکھنا ہے. وہ کہہ رہا ہے یوکرین کی قربانی دے دو، روس کہہ رہا ہے آ جاؤ، تمہیں معدنیات تک ایکسیس چاہیے جو ہمارے قبضے میں علاقے ہیں، آ جاؤ. یہ کتنی زبردست گیم ہے کہ انٹرسٹ اس کا ساتھ جوڑ دو اس علاقے میں. روس کو یہ ہے کہ یہاں پر کوئی یہ کہ جی نیٹو میں شامل نہ ہو جائے یوکرین، وہ چاہتا تھا، اور اس میں معاہدہ یہ ہے کہ نیٹو ممالک جتنے بھی ہیں کسی ایک پر حملہ ہو تو تمام نیٹو ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا اور پھر سارے اس کا مقابلہ کریں گے. یورپ کے بہت بڑے ممالک ہیں اس میں، امریکہ بھی. تو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تمہیں یہ چاہیے، لالچ دے رہا ہے کہ آؤ معدنیات تک ایکسیس لے لو، ٹھیک ہے ہماری کون سا ہے، اور یہاں پر ہمارے امن ہو جائے گا، ہمارے لیے خطرات ختم ہو جائیں گے. تو اب لمبی بات ہو گئی، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ روس اور امریکہ کے انٹرسٹ ایک جگہ پر ایک نظر آ رہے ہیں. تو روس تو آ گیا گرینڈ اپوزیشن الائنس سے ملاقات کرنے، اور وفد کے ساتھ آ گیا، حکومت کے پاس نہیں جا رہا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب روس آ گیا تو امریکہ تو اب آپ سمجھ لیجئے نا اس کی توجہ کس طرف ہوگی، وہ بھی عوام کی طرف، پاپولیرٹی کی طرف جاتا ہے. باقی اداروں کی تباہ حالی دیکھیں آپ، بربادی دیکھیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب، سعودی عرب میں 5 روزہ سمٹ میں شرکت کی دعوت ملی. کتنے آنر کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ سعودی عرب مڈل ایسٹ میں سمٹ ہو رہا ہے 5 روزہ. انہوں نے درخواست دی یحییٰ افریدی کو، یحییٰ خان صاحب کو، کہ ایک نارمل سی بات ہے کہ ججز کو اس طرح دعوت آتا ہے، وہ دعوت نامہ بھیج دیتے ہیں اور وہ ان کو اپروو کرنا ہوتا ہے چیف جسٹس کو کہ ہاں جی دعوت نامہ آیا، بڑے آنر کی بات ہے. سپریم کورٹ کی جو ساکھ ویسے ہی تباہ و برباد کر دی ہوئی ہے، اس کی مثال آپ دیکھیے کہ شاہد خان عباسی پر بڑا پریشر آیا، سپریم کورٹ باہر نے لکھ کر دے دیا کہ جی آپ اس پر معذرت کریں، آپ نے یہ کیوں کہا کہ چیف جسٹس کی اوقات چپڑاسی جتنی بھی نہیں ہے. تو اس پر ان سے سوال ہوا، عاصمہ شرائع صاحبہ نے کیا، تو کہتے ہیں کہ کس بات کی معافی مانگو، مجھے وضاحت کرے گا. جب 26ویں یعنی ترمیم کے بعد چیف جسٹس کی حیثیت کوئی بدل گئی ہے اس سے، وہ چپڑاسی جتنی ہے، تو ایک لمبی ڈبیٹ ہے کہ چپڑاسی کوئی عزت نہیں ہوتی. انہوں نے تو ویسے کہا نا اس کے اختیارات کیا رہ گئے ہیں، نہ وہ بینچ بنا سکتا ہے، آئینی بینچ ان سے اٹھا کے کیس لے جائے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ جج اپنے تعینات نہیں کر سکتا، وہ حکومت کا محتاج ہے، حکومت اس کو ادھر ادھر کر دے، وہ کسی اور کو چیف جسٹس لگا دے، وہ جناب اس کے پینل بدل دے، وہ جو مرضی کرتی رہے. تو وہ تو نوکری کرے گا نا، وہ تو ایک چپڑاسی سے بھی نیچے ہے، یہ ان کا شاہد خان عباسی کہنا تھا. خیر، تو اتنا تو ہمارے ادارے بے توقیر ہو چکے ہیں. اس کے باوجود اگر کہیں کسی جج کو دعوت نامہ آ رہا ہے تو کیا ہے، 5 روزہ سمٹ تھا، جسٹس یحییٰ خان صاحب کے پاس درخواست گئی، انہوں نے منصور علی شاہ صاحب سے کہا کہ 2 دن کے لیے چلے جائیں، 5 دن نہیں، میں آپ کو 2 دن کی مہلت دے رہا ہوں، 2 دن کی چھٹی صرف دے رہا ہوں. تو انہوں نے منصور علی شاہ صاحب، پھر منصور علی شاہ، انہوں نے کہا پھر سمٹ ہی کینسل کر دیتے ہیں کہ 5 دن کا سمٹ ہے، 2 دن میں کیسے ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے. تو انہوں نے سمٹ ہی کینسل کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس پر عدیل سرفراز صاحب سینئر رپورٹر میں کہتے ہیں اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. صحیح کہتے ہیں، کارکردگی منصور علی شاہ صاحب کی یحییٰ خان سے کہیں زیادہ ہے. ان کے کیسز دیکھیے نمٹانے کا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ججز کیس نہیں سن رہے، تو کارکردگی بھی ان کی زیادہ، کام بھی وہ زیادہ کریں، سمٹ میں بھی وہ جا رہے ہیں تو ان کو نہیں جانے دیا جا رہا. یہ حال ہے جی. اچھا، یہ بہت زبردست پیغام آیا ہے عمران خان کا، کیونکہ خبریں یہ چلی تھی کہ جی عمران خان بے ہوش ہو کر گر گئے اور یہ سب کچھ، اور میں نے آپ سے شیئر بھی کی تھی کہ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اپنے ذرائع سے خبر دی، صحافی مسترد ہے کیا کرے. لیکن اب جب عمران خان صاحب کی طرف جواب آیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کہیں کوئی طبیعت عمران خان کی خراب بھی ہوئی ہو تو میں نے آپ کو اسی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان کی جہاں بے ہوشی کی بات ہوئی تھی، کہ پہلے بھی خبریں آئی تھیں ان کے بلڈ پریشر کی اور یہ سب کچھ. خیر وہ بلڈ پریشر اوپر نیچے ہونا تو اس طرح ڈینائی نہیں کیا گیا، وہ ہو سکتا ہے کبھی، لیکن عمران خان نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ بات آپ نوٹ کیوں، کہہ رہے ہیں نہیں یہ ایسے مجھے کمزور دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے، میں ٹھیک ہوں. اب کبھی نہ کبھی حقیقت کھلے گی کیا ہے. بہرحال علیمہ خان صاحبہ جو ایسی وفادار اور ایسی شفیق بہن ہیں، اتنی بہادر، اتنی دلیر بہن ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ ان مشکلات میں جس طرح وہ کھڑی ہیں، سب بہنیں عمران خان کی، تو بڑی بات ہے. اچھا، اب عمران خان کے حوالے سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا جی عمران خان کی بیٹوں سے بات کروا دی گئی، اور انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ مشکل جب آتی ہے نا، مشکلات جب آتی ہیں تو ان سے گھبرانا نہیں، انسان کو مضبوط کرتی ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ توفیق دی کہ پچھلے یہ تقریباً 1.5 پونے 2 سال یعنی جیل میں ہو رہے ہیں، تو اس میں
اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جس طرح اس نے مجھے مضبوط رکھا، تو یہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اور یہ چیز آپ انسان کو مضبوط کرتی، کمزور نہیں کرتی. مشکلات اور مخالفت، ایڈورسری، یہ لفظ استعمال کیا علیمہ صاحبہ نے، یہ آپ کو مضبوط کرتی ہے. تو اس سے پریشانی گھبرانا نہیں. وہ اپنے بیٹوں کو تسلی دے رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیے، بجائے اس کے کہ بیٹے کال کر کے کہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ ہے وہ ہے، آپ پریشان نہ ہوں، نہیں، وہ بیٹوں کو تسلی دے رہے ہیں. تو یہ جناب اس وقت کی ڈیولپمنٹس ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اور یہ جو خاص طور پہ اسلام آباد میں تھرتلی مچی ہے، پریشانی مچی ہے کہ یہ گرینڈ اپوزیشن لائنس نے کر کیا دیا ہے، اتنے لوگ ساتھ ملا لیے، اتنی جماعتیں ساتھ ملا لی ہیں، ہمارا کیا بنے گا، اس پر بات کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.